جو ٹیچرز ہیں نا جو سرٹیفائڈ ٹیچر جو پڑھا رہے ہیں وہ ایکسپلین کر دیں ان کو پہلے سیشن میں کیسے یہ بنے گا. فیڈ بیک فارم ہے جو آخر میں فل کرنا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا کورس ٹمارو. ڈرافٹنگ پیڈ کا مقصد ہے کہ آپ اس میں نوٹس بنائیں, ایک پین بھی ہے اور ایک بیج بھی ہے. تو یہ مٹیریل ہے اس کورس میں جو سب کے پاس ہے. کیا سب کے پاس موجود ہے؟ یہ ابھی لے لیجیے, ضرور لے لیجیے. اس کے ساتھ ہی ہم سیشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور دیکھیں ہم ٹائم پر پہنچ گئے انشاءاللہ. آپ کو 2 منٹس کے کوشچن آنسرس کے لیے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. جو سلائڈس جو ہیں الفلاح کی سلائڈس سب کے پاس اویلیبل ہوں گی اور آپ کو سلائڈس کی بھی ماسٹر کاپی ملے گی. اور انشاءاللہ ایک ٹیچرز ٹریننگ گائیڈ بھی بن رہی ہے جو آپ کو اینڈ میں مل جائے گی انشاءاللہ. اگر ابھی نہیں تو ود ان اے ویک اور 2. لیسن 1 کی بن چکی ہے. وقاص صاحب اینی تھنگ ایلس؟ سر جی کوشچن. آپ نے سر یہ کیا ہے کہ جو QC1 میں جو کلاس زیادہ ہوتی ہے وہ QC2 میں بہت شرنک ہو جاتی ہے. آپ نے سارا ملبہ شیطان پہ ڈال دیا, تو کیا ایسا آپ نے کبھی کیا کہ QC1 میں کچھ ایسی امینڈمنٹس کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا ہو جائے کہ لوگ اسی مطلب جتنے QC1 جنہوں نے اٹینڈ کیے وہی QC2 میں جتنے ہی آئے؟ کیا کچھ ہماری فالٹ تو اس میں نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنا سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ وہ QC2 میں آنے سے بچائے؟ اچھا, ہم انشاءاللہ کل اینڈ پہ سجیشن سب سے لیں گے اور آپ اپنا تجربہ بتائیں گے. ہمیں تجربہ بتایا گیا کیونکہ ٹائم ہے تو میں آپ کا 1 منٹ میں کوشچن آنسر کر لیتا ہوں. ہم نے پچھلے کورس میں یہ ایکسرسائز کی کہ لوگ QC1 میں کیوں کم ہو جاتے ہیں, 2 کی تو نیکسٹ بات ہے. تو اس کے بہت سے ریزن پتہ چلے, کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کر بھی دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, دیکھیں ذہن میں رکھیں, عام طور پہ کلاس ایڈریس ہوتی ہے ایک خاص ایج گروپ کو, ایک خاص انٹرسٹ گروپ کو. ہمارے کورس ایڈریس کریں عوام الناس کو. 8 سال سے 88 سال کی ایج گروپ ہے. کوئی انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, پڑھا لکھا ہے, کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے. لوگوں کو جو ڈیفیکلٹی پیش آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم 20, 30, 40 سال سے ایک خاص مائنڈ سیٹ سے چل رہے ہیں جس میں لوگ سننا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ کورس ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں جا کر وہ اٹک جاتے ہیں کہ ہم تو صرف سننے کے لیے آئے ہیں, اس چیز کو ہمیں چینج کرنا ہے. بٹ یہ ریئل پرابلم ہے. پھر لکھنے کا ایشو ہے, لوگ کئی سالوں سے لکھا نہیں ہوتا, لکھ نہیں سکتے, ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تھرڈ, جب کوئز کی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہم کوئز نہیں لینا چاہتے. آپ نوٹ کریں پہلی کوئز کے بعد ڈراپ آؤٹ ہو رہا ہے. یہ چیزیں نارمل ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہم آپس میں کر رہے ہیں. آج صبح جو بھی فجر پہ گیا تھا نماز پڑھنے, اس نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایک صفحہ شاید بھری ہو. محلے میں تو ہزاروں لوگ رہتے ہیں, سب کو پتہ ہے نماز پڑھنی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ کام کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی اعلیٰ اور بلند ہے, اس کو چند لوگ ہی کریں گے. آپ پوری پاپولیشن کو دیکھ لیں, ہسٹری کو دیکھ لیں, سو نیور بی ڈس اپوائنٹڈ. لیس دین 1% چینج دا فیٹ آف دی ادر 99%. یہ ایک اصول ہے, یہ ایک فطرت ہے. تو اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ, لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کی طرف سے کوئی کمی ہے. ہمیں کوشش پہ ملے گا ریوارڈ. اسٹوڈنٹ ایک آگے بیٹھا ہو یا 100, اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ تو ہیو آئی آنسر یور آنسر اپروپریٹلی؟ میرا اپنا جو پرسنل جو میں نے محسوس کیا, آپ کہتے ہیں پڑھے دنیا کی تعلیم یہاں پہ 0 ہو جاتی ہے. جب میں آئی تو مجھے انتا اور انتا میں اتنی بڑی چیزیں لگ رہی تھیں کہ یہ میں کیا سیکھ رہی ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ریٹن ورک کلاس میں دیا جائے اسٹوڈنٹ کو کہ اس کا ہاتھ بھی چلے اور دماغ بھی چلے, تو شاید اس کو پھر ہوم ورک کرنے میں اور آپ سجیشنز کا یہ لیں گے, ساری سب سے لیں گے, اینڈ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ, ایوری تھنگ از اوپن. ہم بات کریں گے, ہم سب انشاءاللہ کریں گے. جی سر ہم یہ کلاس شروع سے پہلے مٹیریل لے بالکل لے لیں. کون سا مٹیریل؟ کتاب شرح ہینڈ بک بالکل لے رہے ہیں, ان کو دے دیں. مٹیریل لے رہے ہیں, ہم کس کو کس سے چیز نہیں لے رہے. ایک پیڈ سر ایک فائل نہ ہو جس کو ہم سرٹیفکیٹ نہ دیں پھر بھی وہ پڑھا سکتا ہے کلاس. اپنے گھر کے اندر دوستوں کے ساتھ انفارملی, اس کا نام ہے انفارمل ٹیچر, وہ IT ہے,
وہ تو انفارمل ٹیچر ہے لیکن جن اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے جی اب انہوں نے پڑھا, انہوں نے تیاری بھی کی اور دے آر ویل پریپیئرڈ فار دس QC1 بک. تو اب آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہم سرٹیفکیٹ نہیں, ان کا کیا قصور ہے اس ٹیچر کی وجہ سے جو وہ سرٹیفائڈ نہیں تھا تو انہوں نے 3 مہینے لگائے اور پھر آپ ان کو میں سرٹیفکیٹ. کلیریفائی کرتا ہوں, ہم یہ کہتے ہیں کہ سرٹیفائڈ ٹیچر سے صرف پڑھا جائے, انفارمل جو پڑھے گا دوبارہ آ کر پڑھے سرٹیفائڈ ٹیچر سے. اس کا مقصد ہے دنیا کے کوئی بھی اصول دیکھ لیں, اگر پڑھانے والا کمپیٹنٹ نہیں ہے ان اے سینس تو یو کین ناٹ گیو سرٹیفکیٹ ٹو دا پرسن جس کو وہ پڑھا رہا ہے. لیکن ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پروسیس میں ہے, ہی از گوئنگ اپ ٹو دیٹ اسٹیج. یہ پری کورس ہے سر, یہ پری کورس ہے. دوسری بات ہے 4 دفعہ بھی کریں تو کم ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کرنا ہے. ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ QC1 کا فائنل ایگزام شوڈ بی کنڈکٹیڈ انڈر دی سرویلنس آف الفلاح. ایک طریقہ کار ہے, یہ طریقہ کار بنایا جا رہا ہے, پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے. کل کوئی سسٹم چینج ہو جائے گا, انشاءاللہ سب کچھ ہم آن لائن کرنا شروع کر دیں گے, وہ وقت بھی آ رہا ہے. بٹ دس از اے بگننگ, اس میں بہت سی غلطیاں ہوں گی, اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے. لیٹس ٹیک اٹ ان اے پازیٹیو وے اینڈ موو فارورڈ. ابھی 8:50 ہے, یہ گھڑی جان بوجھ کے 5 منٹ آگے رکھی گئی ہے میرا خیال. 8:50 ہے جی ہم اپنے پلان کے مطابق شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. اینی لاسٹ منٹ کوشچنس؟ اچھا آئیے ہم کورس شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ارشد ملک اور میں آپ کا ٹیچر آج کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے آج ہم انشاءاللہ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے کا پہلا سبق پڑھیں گے اور آسان طریقے سے انشاءاللہ. سو آئیے کورس شروع کرتے ہیں تعارف کے ساتھ. تعارف سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یعنی ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم. اب میرا پڑھانے کا سٹائل ایسا ہوگا کہ میں کبھی تو ایکچولی کورس پڑھاؤں گا اور کبھی آپ سے کہوں گا نوٹ کر لیں اس بات کو. تو آپ نے نوٹ کر لینا ہے اپنے پیڈ پہ کہ جب میں پڑھا رہا ہوں تو میں نے اس جگہ پر یہ بات فوکس کرنی ہے. پہلی سلائڈ کا فوکس کس چیز پہ تھا؟ 2 چیزوں پہ. ٹائٹل کو یاد رکھیں, نماز اور قرآن دونوں کو مینشن کرنا ہے. دوسرا آسان طریقہ ضرور مینشن کرنا ہے. یہ چیز فوکس ہے. سلائڈ نمبر 1 لکھ لیں, اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ سلائڈ, کیونکہ آپ کے پاس سلائڈ نمبر یہی چلیں گے انشاءاللہ, کہ سلائڈ 1 پہ کیا فوکس کرنا ہے, ٹائٹل پہ اور آسان طریقے. تعارف میں آپ کے ذہن میں ایک فوکس ہو کہ میں تعارف کس چیز کا کرا رہا ہوں. ایک ڈاکٹر صاحب کا, تو اس سلائڈ میں آپ صرف مینشن کریں گے یہ تعارف کی سلائڈ ہے. ڈاکٹر صاحب کا تعارف ہوگا, ڈاکٹر صاحب کون, جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا. ذاتی تعارف میں کراؤں گا, اپنا الفلاح منزل ٹرسٹ کا تعارف, کورس کا تعارف اور عام ہدایات. آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اگلے بار اس کے بعد ان پر الگ سلائڈز آئیں گی. یہ فوکس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اب کیا ہوگا, ڈاکٹر صاحب کی سلائڈ آئے گی اور اس میں آپ نے 3 چیزیں مینشن کرنی ضروری ہے. ایک یہ کہ ڈاکٹر صاحب اس کورس کے بانی ہیں, جنہوں نے یہ کورس ڈیزائن کیا, ان کا تعلق ہندوستان سے ہے, وہ پروفیسر ہیں کس چیز کے, جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ کے. کہاں پہ, کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرلز داران, دبام لکھا ہوا ہے, سعودی عربیہ میں. اور وہ فاؤنڈر ہیں انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد انڈیا کے. دیٹس اٹ, ہے نا. اس کے بعد آپ اپنا ذاتی تعارف کرائیں گے. یہاں پہ میرا تعارف نہ کرا دیجیے گا, سلائڈیں چھوٹی یہ ملیں گی, تو آپ کو جو ہے نا اپنا ذاتی تعارف کرانا ہے
اور اس کو ہم سکپ کریں گے تو آپ کو سب کو میرا ذاتی تعارف اچھی بتائیں. تھوڑا سا جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کا بھی تعارف اس لیے کراتے ہیں کہ پاکستان میں اس پروگرام کو آپ تو آپ جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرایا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا صاحب آپ کے اس اپ ٹو یو آپ کرانا چاہیں تو موسٹ کی بات کریں تو تب وہاں پہ کر سکتے ہیں. ہمیں نمبر لینے بالکل ٹھیک. anyway یہ تھوڑا سا نا فلیکسیبلٹی بھی ہے. مثلا آپ ایکچولی دیکھیں جس سے بھی پڑھا ہے اس کا دینا فرض کیا. اب آپ ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب سے پڑھتے ہیں تو جب آپ بن جائیں گے ٹرینر تو آپ کو بھی کہنا چاہیے کہ یہ جو میں غلطیاں کروں گا یہ کچھ اس میں سے میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھی کیونکہ انہوں نے مجھے پڑھایا تھا. تو میرا تعارف بھی ہو جائے گا اور تھوڑا سا نا شفٹ ہو جائے گا اپنا کریڈٹ اور بلیم بھی. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اچھا تو اس کے بعد تعارف آپ سب کا. اچھا یہ پہلے ہم اس پہ فوکس نہیں کرتے تھے. آئی ووڈ لائک ٹو فوکس آن دس کیونکہ کلاس میں سب سے بہترین انٹریکشن تب ہوتی ہے جب ایک انوائرمنٹ ہو ریلیکس انوائرمنٹ جس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں. تو چونکہ پہلا دن ہے تو اس میں تھوڑا سا سب کو فیل. تو میں ریکویسٹ کروں گا ابھی اس وقت تھوڑا سا تعارف کرا لیں. تو میں شعیب صاحب سے کہوں گا کہ سب باری باری اٹھیں گے کہیں گے میرا نام یہ ہے میرا کام یہ ہے میں یہاں کیوں آیا ہوں اینڈ میرا کیا ویژن یا فوکس ہے لائف میں. تو شعیب صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اور کوشش کریں رائٹ سائڈ سے شروع کریں. کیوں؟ ہر سنت کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے اور دیکھیں گھڑی بھی میں نے دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی ہے. اچھا تو شعیب صاحب اور سر میرا رائٹ ہینڈ چلے گا اب تو بہرحال آپ کی بات درست. اگر آپ شروع کریں گے تو آپ وہاں سے شروع کریں کھڑے ہو کے. میں شروع کر رہا ہوں تو میں شعیب صاحب سے. جی شعیب صاحب. میرا نام شعیب نذیر ہے جی. میں الیکٹریکل انجینئر ہوں. یہاں پہ کمپنی میں جاب کرتا ہوں ہواوے ٹیکنالوجیز میں. اور مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے. اسی مقصد سے کسی نے انٹروڈیوس کروایا. اس کورس کو کرنا شروع کیا. پسند آیا, سمجھ آئی. اب ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھانا چاہے. الحمدللہ یو آر ایٹ دا رائٹ پلیس. رشید عابد صاحب. رشید عابد, میں مربی ہوں الراج گروپ کا اور میں نے QC3 مکمل کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد کیف نویش ایک نیا پروگرام تھا جو ملک صاحب نے انٹروڈیوس کرایا وہ کیا. اور مدینہ یونیورسٹی کی بک نمبر 1 وہ بھی کمپلیٹ کرائی ملک صاحب نے, وہ بھی کیا. تو میں QC1 بھی پڑھا چکا ہوں اور QC2 بھی پڑھا چکا ہوں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. سو آپ کو پتہ ہے بڑے ایکسپیرینسڈ ٹیچرز ہیں ہمارے پاس ماشاء اللہ. میرا نام محمد جمال ہے. میں نے MS کی ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں US سے. اور میرا مقصد قرآن کریم کو سمجھ کے آگے کو جانا. میں اسکولوں میں بہت سارے ٹیچرس ٹرین کیے ہیں میں نے. پچھلے 3 سال سے 2.5 سال سے پڑھا رہا ہوں. میں مختلف کورسز کروائے ہیں. ابھی بھی زیادہ فوکس میرا اسکولوں میں ٹیچر ٹریننگ پہ ہے. اور کچھ اسکولوں میں ہم نے یہ کورسز شروع کروا دیے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے لوگوں تک پہنچے اور لوگ اسے سمجھ کے اپنی زندگی میں اپنائیں. جزاک اللہ خیر. میرا نام کنیش شاہ ظہور ہے. یہاں سے قرآن کورس شروع کیا ہم نے QC1 سے DHA میں ڈاکٹر فہیم ہاشمی کی وجہ سے ماشاء اللہ ان کی موٹیویشن. اور 7-8 مرتبہ یہ کورس ہم کر چکے ہیں یا پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں. QC2 بھی کیا 2 دفعہ اینڈ QC3 ابھی ہم جاری ہے. اور آگے پڑھانا بھی الحمدللہ شروع کیا ہوا ہے ہم نے. ایک کلاس ہم نے ریور گارڈن میں مکمل کر لیا. دوسری دولتالہ چپار روڈ پہ ہے, وہ ان پروگریس ہے. اور مقصد یہی ہے کہ جو سیکھا ہے اس کو آگے سکھایا جائے. تھینک یو شاہ صاحب. ماشاء اللہ سکسیس. ہم 15 دفعہ پڑھا چکے ہیں جس میں سے 10 بیچز جو ہیں QC1 کے DHA2 میں ہوئے ہیں. اس کے علاوہ نرس IST وغیرہ میں بھی کرائے ہیں. اور QC3 کے 3 کورسز الحمدللہ ہم DHA2 میں کمپلیٹ کر چکے ہیں. اور ابھی آپ لوگوں کے ساتھ اس ورکشاپ میں ہوں. مشن وہی ہے جو سر نے بتایا کہ اس کو آگے پہنچانا ہے. اور دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ایک اسلامک کمیونٹی سینٹر ہم نے شروع کیا ہے وہاں پہ DHA میں, جس کی بلڈنگ کنسٹرکشن تقریباً 50% ہو چکی ہے الحمدللہ. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ڈاکٹر صاحب یہی بتائیں نا کہ آپ اس کے بعد میں نے ماسٹرز اور PhD اپنی چوائس پہ فیلڈ چینج کی تھی.
اور ایئر فورس سے میں ریٹائر ہوا تھا ایز گروپ کیپٹن. یہ بھی بتا دوں سر. بالکل سر. ٹیچنگ اور ابھی بھی ماشاء اللہ ٹیچنگ کر رہے ہیں. ایک ٹیچنگ بھی کرتا ہوں مگر مینلی میں نے ایک ریسرچ سینٹر بنایا ہوا ہے انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی میں, جہاں پہ ہم انڈسٹریل جتنے بھی مٹیریلس کے فیلیئرس ہوتے ہیں ان کا انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ کیوں فیل ہوا اور ہاؤ ٹو اوائڈ فیلئر ان فیوچر. جہاز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ بتاتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام شاہد احمد ہے. میرا نام شاہد احمد ہے جی. میں الیکٹریکل انجینئر ہوں, ٹیلی کام ڈپارٹمنٹ سے ریٹائرڈ ہوں. QC1 ہم نے حاشمی صاحب سے کیا 2 دفعہ, اور کوشش یہی ہے کہ اسی کے نقش قدم پہ آگے چل کے یہ جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا, یہ قرآن ہے, آج تک لوگوں کو پہنچائیں. میں بالکل بگنر ہوں, so I hope so I get some benefit from this. عبد المجید نام ہے میرا. میں نے MSc میتھمیٹکس کیا ہوا ہے, MSc کمپیوٹر سائنس بھی کر لیا تھا. اب کافی دیر سے میرے ذہن میں یہ خواہش تھی کہ میں عربی کورس سیکھوں اور اس کو آگے سکھاؤں. جب یہاں ڈاکٹر صاحب کا پتہ چلا تو میں نے ادھر جوائن کر لیا. QC1 2 3 کر لیا. اب ارادہ ہے کہ میں اس کو آگے لوگوں کو ٹرین کروں. علیکم. میرا نام سجاد حسین ہے. میں ٹیلی کام انجینئر ہوں اور سابقہ فوجی بھی ہوں. ڈاکٹر فہیم ہاشمی سے QC1 سیکھا, QC2, اور جب سے ڈاکٹر ہاشمی QC1 کرا رہے ہیں میں QC1 کر رہا ہوں. باقی جو کلاس لے رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہاں پر طلباء کو پوری چائے شائے بنا کے دے دیتے ہیں. آرمی سے ریٹائر ہو تو QC1 بھی کیا ہے, 2 کیا, اور ابھی QC3 بھی کر رہا ہوں, ساتھ پڑھا بھی. الحمدللہ مشن تو بہت اونچا ہے. اب یہی سوچا ہے کہ بقیہ زندگی جو ہے اس ڈیڈیکیٹ کر دی جائے. دنیا کے لیے تو کافی کام کر لیا, اب دین کے لیے کام کیا. مسعود جمال میرا نام ہے. اسلام آباد میں رہائش ہے اور ایک بزنس کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. الفلاح منظر سے پچھلے 7-8 سال سے میری وابستگی ہے. مختلف کورسز میں نے حصہ لیا ہے, اور البتہ پاکستان میں نے نہیں پڑھایا. جب میں کابل گیا تھا تو وہاں پہ میں نے یہ QC1 فارسی میں نے پڑھایا. وہاں پہ بڑا اچھا تجربہ رہا. تو باقی مشن جس طرح کرنل صاحب نے کہا عظیم ہے, اس کے بارے میں بہت بات کی گئی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی اس کاوش کو قبول کرنا. سر عربی کو فارسی میں آپ نے کیسے پڑھایا؟ اس کی فارسی کے سلائڈ بھی موجود ہیں, ہمیں کو موجود ہے فارسی, اور وہ یہیں پہ کہیں تھی ٹرانسلیٹ ہم نے لوکلی کرائی تھی. السلام علیکم. میرا نام زین خالد ہے اور میں انجینئر بائی ایجوکیشن اینڈ ٹیچر بائی پیشن. کرنٹلی بیریج یونیورسٹی میں لیکچر ہوں. اس کے علاوہ موٹیویشنل ٹاکس ڈفرینٹ جگہوں پہ دیتا رہتا ہوں, ڈفرینٹ اسکول کالج میں بچوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, وچ از پرائمریلی بیسڈ آن ایکسٹریکشن فرام دی قرآن. اس کی بیس پہ موٹیویشنز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ QC1 میں 2013 میں کیا تھا یہاں پہ رمضان میں, اور QC1 کرنے سے پہلے مجھے اس کی پاور کا نہیں پتا تھا کہ وہ کس قدر پاورفل کورس ہے. لیکن دا ڈے آئی ریئلائزڈ, اس کے بعد سے میں نے سر سے بات کی اور میں نے ان لوگوں سے بات کی کہ میں پڑھانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ انفارملی پڑھائیں, اور دے ایکسٹینڈ دیئر فل سپورٹ ٹو می. اور اس کی بیس میں نے بیریج یونیورسٹی میں 2 دفعہ یہ کورس پڑھایا, اور ان شاء اللہ ابھی آگے پڑھانے کا ارادہ ہے. سر سرٹیفکیٹ دے دیں گے تو ان شاء اللہ ہم آگے جا کے پڑھاتے رہیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. میرا نام عبدالحنان احمد ہے. تو میں نے بزنس ایڈمنسٹریشن نرس سے کیا تھا MBA, اور 2-3 ایئرس جاب کے بعد اپنا بزنس کر رہا ہوں ایز اے انٹرپرینور. گارمنٹس کا, ہول سیل کا, ٹریڈنگ کا بزنس ہے. QC1 میں نے ڈاکٹر فہیم ہاشمی صاحب سے اسی لاسٹ ایئر بقرعید کے بعد 2 دفعہ کیا, بیک ٹو بیک. انہوں نے ایڈوائز کیا تھا کہ آپ ریپیٹ کریں, تو اس سے بہت بینیفٹ ہوا. اب اس کو جوائن کیا انشاءاللہ ایز اے ٹیچر. اس کا سرٹیفکیٹ کی امید ہے. آگے پہلا مشن تو یہی ہے, اس کے بعد فردر اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جی. تھینک یو. ایئر کوریڈور عبدالغفار. ایئر فورس میں میں پائلٹ تھا.
اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے ایک اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنایا اور ایئر فورس کے لیے سافٹ ویئر ڈیولپ کرتا رہا 10 سال. اس دوران ایک دوست نے بتایا اس کورس کے بارے میں, تو میں نے 2011 میں جوائن کیا اور اس وقت سے پھر سارے QC 1, 2, 3 کیے. پھر کچھ والنٹیئر چاہیے تھے جو کہ اسکولوں میں پڑھا سکیں, تو میں نے اس کے لیے والنٹیئر کیا. تو یہاں پہ ایک اسکول ہے ماؤنٹ سینائی, پچھلے 3 سال سے میں وہاں پہ کلاس 6th اور 7th کو پڑھا رہا ہوں, QC 1 اینڈ QC 2, اور ان کے ٹیچنگ اسٹاف کو بھی پڑھایا. بٹ وہ انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ ہی آ کے پڑھایا کریں, وہ والنٹیئر خود نہیں کرتے. پھر بیچ میں ٹائم ملا تو میں نے کہا کوئی اور کام کیا جائے, سافٹ ویئر ہاؤس چھوڑ دیا, اپنا ہی تھا, گھر میں چلتا تھا. اب میں نے انٹیریئر رینوویشن کا کام شروع کر دیا. ایکچولی جو مجھے کوئی آفر کرتا ہے کہ یار یہ کام کرنا ہے, تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں, سیکھ لیں گے. تو پچھلے سال سیکھا. اب ہم نے اپنی کمپنی بنا لی ہے. ایک پروجیکٹ ہمارا 2 ہفتے پہلے شروع ہو گیا, منسٹری آف پیٹرولیم کا ہے, اور ایک کل میں نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے جو فلپ مورس پاکستان کمپنی کا ہے, پروجیکٹ ساہیوال میں کرنا ہے. 2 اور بھی نیگوشیشن. ساتھ ساتھ میں نے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ میں یہ